مفتی احسن نوید صاحب، کیونکہ کل ہم نے جو پروگرام کیا تھا وہ نظر کے حوالے سے کیا تھا اور آج نظر بد کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کچھ ایسا آپ بیان کریں کہ جو کل سے ہمارا جو پروگرام کا جو تسلسل ہے وہ جاری ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا جنات کی نظر کے حوالے سے، تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں خلیان ہوتا ہے، سوال آتا ہے کہ بھئی جنات کی بھی نظر لگ جاتی ہے، ہمارے پاس دارالفتاح کے اندر بھی بعض اوقات سوال آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنات کی نظر لگنا بھی احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اور جنات کی نظر جو ہے وہ زیادہ بری ہوتی ہے اور زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، جیسا کہ امام خطابی رحمۃ اللہ نے معالم السنن میں فرمایا عیون الجن انفذ من الاسنہ، کہ جو جنوں کی نظریں ہوتی ہیں وہ نیزوں سے زیادہ پار کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور مولا علی قاری رحمہ نے نقل فرمایا کہ بعض علماء سے عیون الجن انفذ من اسنۃ الرماح، کہ جنوں کی آنکھیں تیروں کے پھلوں سے زیادہ پار کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر امام خطابی نقل کرتے ہیں معالم السنن میں کہ جب جو ہے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو خزرج کے سردار تھے، انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا جب وصال ہوا تو ایک شعر سنا گیا کہ کوئی جن یہ شعر پڑھ رہا ہے، بعض لوگوں نے وہ سنا، آپ نے اپنی کتاب میں بھی نقل فرمایا کہ نحن قتلنا سید الخزرجی سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم یخطف آدہ، کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کیا ہے اور ہم نے ان کی طرف تیر پھینکا ہے جس نے ان کے دل سے خطا نہیں کی، نشانے پہ بیٹھا ہے۔ پھر امام خطابی کہتے ہیں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حقیقت میں تیر پھینکا تھا، اور بعض فتأولہ بعضہم، بعض یہ تعویل بیان کرتے ہیں کہ اصبناہ بعین رمیناہ بسہم ای اصبناہ بعین، کہ ہم نے جو ہے انہیں نظر لگائی تھی، جس نظر لگنے کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر مبارک میں گئے، آپ نے ایک بچی دیکھی، وہ بھی حدیث آپ نے بیان کی کہ آپ نے اس کے اندر دیکھا پھر رآ فی وجہہا صفعہ۔ تب محدثین فرماتے ہیں صفعہ اور صفعہ دونوں طرح ٹھیک ہے۔ صفعہ بعض علماء نے کہا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے زردی، بعض نے کہا اس کا معنی ہے سیاہی، بعض نے کہا اس کا معنی ہے سرخی جس پر سیاہی غالب ہو۔ بہرحال قصہ مختصر بات یہ ہے کہ ایسا رنگ کہ جو عام انسانی چہرے کے رنگ سے مختلف تھا، ایسے آثار تھے۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا استرقوا لها فإن بها النظرۃ، کہ اس کو دم کراؤ کہ اسے نظر لگی ہے۔ تو علامہ عینی کہتے ہیں کہ ابن کرکول نے یہاں فرمایا کہ النظرہ جو ہے یہ خاص کہتے ہی اس نظر کو ہے من عین الجن، کہ جو جن کی نظر لگی ہوتی ہے اس کے لیے النظرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر امام نسائی رحمۃ اللہ سیاستہ کے مصنفین میں سے ایک ہیں، آپ کی کتاب سنن نسائی، اس میں آپ نے باب باندھا باقاعدہ، باب ما یتعوذ من عین الجان، کہ جن عین الجان، جان یعنی ابو الجن کی اس سے تعوذ حاصل کرنے کا باب، استعاذے کا بیان، پناہ حاصل کرنے کا بیان۔ پھر آپ نے اس میں حدیث مبارک نقل کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتعوذ من عین الجان و عین الانس، کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ابو الجن کی نظر سے پناہ چاہتے تھے اللہ کی، اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فلما نزلت المعوذتان اخذ بهما وترك ما سوى ذلك، کہ جب جو ہے معوذتان یا معوذتان دونوں طرح ٹھیک ہے، کہ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صورتوں کو پکڑ لی، اور باقی اس کے علاوہ آپ جو کچھ استعاذے وغیرہ کیا کرتے تھے، دیگر آپ جو دعائیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے، انہیں آپ نے ترک فرما دیا۔ تو ان تمام روایات اور اقوال سے ظاہر ہوا کہ جنات کی نظر بد جو ہے وہ بھی لگ جایا کرتی ہے، اور وہ بھی اور بلکہ وہ انسانوں سے اور دیگر چیزوں سے زیادہ مضر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے انسان کو ان سے بچاؤ کے لیے بھی معوذتان جیسے کہا ہے اس کو بطور خاص پڑھ لینا چاہیے، تاکہ انسانوں کی نظر سے بھی پناہ ہو جائے اور جنات کی نظر سے بھی پناہ حاصل ہو جائے۔